ذلیل ہو جا، خوار ہو جا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے صبح صبح اپنے ماں باپ کی زیارت کر لی، نہ خدمت کی نہ حال پوچھا، صرف زیارت صرف دیکھا اور لوٹ گیا، تو میرا نبی کہتا ہے صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے کھل جاتے۔ ادریس کا ایک تو باقی ہے، میرے تو دونوں ہی بند ہو چکے ہیں۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے بوڑھے باپ ماں باپ ملیں پھر ان کی دعاؤں سے جنت میں نہ چلا جائے۔ ایک خاتون نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میرے خامند علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، صحابی، ساری دنیا کے غوث ابدال قطب اکٹھے ہو جائیں، ایک صحابی کی تھوک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ان پر یہ حال آیا کہ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا، یا رسول اللہ، علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ایک سادہ سا عام مسلمان بیچارہ کمزور درجے کے ایمان والا بھی کلمہ پڑھتا ہوا جاتا ہے، اور اتنے بڑے صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض کے راضی؟ کہا جی ناراض۔ فوراً انہیں بلوایا، علقمہ کی ماں، کہو تو میں تیرے پاس آ جاؤں، وہ چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ کہا یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں۔ آ گئی۔ تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ یا رسول اللہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کے دین کی کوئی شکایت نہیں، تہجد گزار ہے، شب بیدار ہے، عبادت گزار ہے، پر جب مجھ سے بات کرتا ہے میرا جگر چیر کے رکھ دیتا ہے، زبان اس کی گندی ہے، زبان غلط استعمال کرتا ہے، میں ماں ہوں، میں نے دودھ پلایا ہے، جب وہ مجھ سے تیزی میں بات کرتا ہے میرا جگر کٹتا ہے۔ آیا جب اولاد ماں باپ سے کہتے نا تو آئی تھی میرے واسطے کیتا کی ہے، اگر یہ دنیا نہ ہوتی نا امتحان کی جگہ تو وہیں پتھر پڑتے ان کا۔ عجیب بات بتاؤں، اللہ کے نبی سے پوچھا جا رہا ہے قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ ہی جانے، کا نشانی بتا دیں کہ قریب آ چکی ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا جب شرک زیادہ ہو جائے، کفر زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، سود زیادہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح سلوک کرنے لگ جائیں، جب فیصل آباد کے نوجوان اپنی ماؤں کو نوکر کی طرح جھاڑ دیں تو سمجھو کہیں دائیں بائیں سے قیامت کا حملہ ہونے والا ہے۔ تو آپ نے کہا تم معاف کر دے؟ کہ یا رسول اللہ میں نہیں معاف، اس کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا موت کی حالت میں آ چکا ہے، ناراض ہو کے دوسری جگہ رہے، معاف کر دے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں معاف کرنا، اس نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ تو آپ نے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ ہائے ہائے، ماں بولی یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کیوں؟ تو سکرات میں ہے، تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میں نے جلا دیا تو بچ جائے گا جہنم سے۔ کہ نہیں یا رسول اللہ، کہ ڈر میرا جگرا کوئی نہیں کہ اتھو تائیں بھی معاف نہ کرا، میں معاف کیتا۔ ادھر اس نے کہا میں معاف کیتا، ادھر علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو۔ پھر آپ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن تک شریک رہے، پھر واپسی پہ فرمایا سن لو، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصی، قصی، نہ کوئی عابد نہ زاہد، نہ کوئی عالم نہ صوفی نہ مجاہد نہ غازی، فلاں قصی
موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، کہا صحیح میرا ساتھی کدو بن گیا، یا اللہ کہاں ہے؟ بازار فلاں جگہ، وہاں پہنچ گئے، پوچھتے پوچھتے بھائی فلانا کسائی کڑا ہونا کے لیے وہ بیٹھا، عام کسائی گوشت بیچ رہا ہے، حیران دیکھ رہے ہیں۔ شام ڈھل گئی، گوشت بک گیا، ایک پارچہ تھیلے میں ڈالا، کندھے پہ لٹکایا، دکان بند کر کے چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے نال آ سکتا، اس نے کہا آ جا، اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہے، آ جا۔ گھر پہنچا، گوشت صاف کیا، بوٹیاں بنائی، ہانڈی چڑھائی اور آٹا گوندنے بیٹھ گیا۔ پھر آٹا گوند کے اس کو رکھا، وہ خمیر ہو گیا۔ پھر ادھر سالن اتارا، روٹی پکائی، سالن روٹی تیار کر کے تھالی میں سجا کر ایک پوری ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی ہوئی خاتون اس کو کندھا دے کے اٹھایا اور ایک ایک نوالا بنا کے اس کے منہ میں ڈالا، کھلا کھلا کے۔ جب اس نے کہا بس تو اس کا منہ صاف کیا، جب اس کو لٹانے لگا تو وہ بڑبڑانے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں تو پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا جی کملی جو ہوئی ماں جو ہوئی جدائیں دی خدمت کرا شروع ہو جاندی، اللہ تنی جنت جو موسیٰ دا ساتھی بناوے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے، میں کتھے تے موسیٰ کتھے۔ یہ ماں ہے، ماں جس کی مر جائے وہ فقیر ہو جاتا ہے، اور جس کا باپ بھی مر جائے تو بالکل ہی ویلا ہی ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہوا تو طور پہ آیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ سنبھل کے آیا کرو، دعا دینے والی چلی گئی، سنبھل کے آیا کرو۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ کو جنت میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی، تو آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی نعمان بن حارثہ۔ نعمان بن حارثہ بڑے صحابہ، پہلے 6 صحابی مدینہ کے جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی نبوت کے 11ویں سال، ان میں سے ایک ہے نعمان۔ تو وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، آواز جنت میں کیسے آ رہی ہے؟ یہاں لاؤڈ سپیکر سے آواز آ رہی، لاؤڈ سپیکر بند کرو آواز آگے نہیں جائے گی۔ نعمان کے پاس کون سا مائک اور سسٹم ہے جس سے مدینے کی تلاوت جنت میں سنائی دے رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ماں کا فرما بردار ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے جنت اس کی تلاوت سے گونجتی ہے۔ کیسے فرما بردار تھے؟ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، بیوی سے نہیں دھلاتے تھے۔ کتنے گھروں میں یہ لڑائی ہے، پتر آپ کچھ نہیں کرتا، بیوی نہ تو کر، تو میری ماں دی کر، اور پاگل تو بھی تو کچھ کر، تو اس کے پیٹ سے نکلا ہے، تو اس کے کپڑے دھو۔ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کا بستر خود بچھاتے تھے، ماں کے لیے سالن پکاتے، روٹی پکاتے، سامنے بیٹھ کے نوالے بنا بنا کے کھلاتے، سر میں تیل لگاتے، کنگھی کرتے، جوئیں نکالتے، اتنے کام ماں کے کیا کرتے تھے۔ اور ماں نے کوئی کام کہا اور سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ نہیں کہتے تھے، اماں موڑا کھن میں پتہ نہیں لگا، بیوی کو اشارہ کر کے باہر بلاتے، پھر کہتے اماں نے کیا کہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے ہائے بھائیو، مر تو سب نہیں جانا ہے، پر جب مائیں مر جاتی ہیں شیرازے بکھر جاتے ہیں۔ ایک ماں 10 بچوں کو سنبھالتی ہے، 10 بچے ایک ماں نہیں سنبھالتی، اور ماں باپ کافر بھی ہوں گے تو اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ آسمانوں پر اٹھائے گا۔ ہاں، ماں باپ ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی گستاخی نہ کرنا، اطاعت بھی نہ کرنا، گستاخی بھی نہ کرنا۔ تو بھائیو، موت تو سب کے لیے ہے، سارے ہی مر جائیں گے، اور ماؤں کا مرنا بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو یہ تسلی ہے کہ ایک دن اللہ جمع کرتا ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم
وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دنیا میں اطاعت سے زندگی گزار لو، اللہ آخرت میں جنت کا دروازہ کھولے گا. اگر جا چلا جا، ماں باپ کو بھی لے جا، بیوی بچوں کو بھی لے جا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے پروردگار کا حکم یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی نازیبا حرکت نہ کرو. آگے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو، یعنی ایسی بات نہ کہو جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، ایسے کام ان کے سامنے نہ کرو جس کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ اگر خوش ہیں تو اللہ خوش ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے. ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد موجود ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو یہ ادا انسانوں کی اتنی پسند ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. حج مبرور کا مطلب وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو، ایسے حج کا ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ماں باپ کی خدمت کی فضیلت بیان کی، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا پیغام دیا، اچھا برتاؤ کرنے کا سبق پڑھایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں. اس نوجوان نے دوبارہ پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی کہا تمہاری ماں. پھر اس نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی کہا تمہاری ماں. پھر اس نوجوان نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری خالہ یعنی تمہاری ماں کی بہن. اس حدیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کس قدر حسین تعلیم دی کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ان لوگوں کو خوش رکھو. ایک آیت ابھی شروع میں پڑھی گئی ہے، اس آیت کے تناظر میں مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان کے باپ نے اس سے کچھ پیسے مانگ لیے، کچھ چیزیں مانگ لی، تو اس نوجوان نے اپنے باپ کو دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے باپ کو شدید تکلیف ہوئی اور رات بھر بے قراری اور بے چینی کی حالت میں گزری. اللہ تعالیٰ نے رات میں یہ آیت نازل فرما دی اور حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی گئی. اگلے دن وہ آدمی اپنے بیٹے کی شکایت لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی چونکہ حضرت جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، تمہارے بیٹے نے اس طرح کیا ہے، تم اس سے کچھ مانگ رہے تھے، اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے بالکل سچ کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور اس نوجوان کو کہا کہ تمہارا جو مال ہے یا تمہارا وجود سب تمہارے باپ کا ہے، اس لیے تم اپنے باپ کی خدمت کرو. چنانچہ جو بھی مال تمہارے پاس ہے، جو بھی پیسے تمہارے پاس ہیں، اس میں تمہارے باپ کا بھی حق ہے. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی، حق کی ادائیگی کا سبق پڑھایا. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی دل سے قدر کریں، ان کی خدمت کرنے کو ثواب کا ذریعہ سمجھیں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت سے ہی جنت ملتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے. ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش، ماں باپ اگر ناراض تو اس کائنات کا بنانے والا اللہ بھی ناراض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
ایک صحابی اویس قرنی جو ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ پائے اور جن کی وجہ سے ان کو صحابی کا درجہ نہیں ملا، مگر ایک مرتبہ جب وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اویس نامی ایک شخص آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسرت سے کہا کہ عائشہ کیا تو نے اس کو دیکھا؟ یعنی حسرت ظاہر کی کہ وہ شخص ہے جس کو بڑی فضیلت حاصل ہے، جو اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس کے درجات اللہ کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔